السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 31۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وعلم آدم الاسماء کلہا۔ وعلم اور سکھائے، آدم کو، الاسماء نام، کلہا ان سب چیزوں کے، ثم پھر، عرضہم پیش کیا انہیں، علی الملائکۃ فرشتوں پر، فقال تو کہا، انبئونی خبر دو مجھے، باسماء ہؤلاء ان کے ناموں کی، ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے۔ زمین پر جب آدم علیہ السلام کو بھیجنا تھا تو اس کی جو بھی بنیادی ضرورتیں تھیں یا بنیادی اشیاء کا جو بھی تعارف تھا وہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کرا دیا۔ ظاہر ہے جب کہیں کسی کو بھیجنا ہے تو اس کے متعلق بنیادی معلومات تو دینا ہوتی ہیں۔ اب چونکہ ان کا تعلق آدم علیہ السلام سے تھا تو انہیں وہ سکھا دیا گیا۔ فرشتوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا ان چیزوں کا، تو انہیں ان کے نام نہیں سکھائے گئے۔ اب جب نام سکھا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ذرا یہ بتانے کے لیے کہ ان کی تخلیق کا مقصد کچھ اور ہے، ان کا دائرہ کار کچھ اور ہے، تمہارا دائرہ کار کچھ اور ہے، تو فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کو پیش کیا اور ساتھ ہی کہا بھی یہ جو چیزیں ہیں نا ان کے نام بتاؤ۔ تو اب فرشتوں کو تو بتائے ہی نہیں گئے تھے تو وہ کیسے بتاتے؟ تو انہوں نے معذرت کر لی، اپنی لا علمی کا اعتراف کیا۔ قالو ان فرشتوں نے کہا، سبحانک تو پاک ہے، یا اللہ، لا علمی ایک عیب ہے، ایک نقص ہے، ایک کمی ہے، تو یہ تو اس سے محفوظ ہے، تیرے علاوہ کوئی بھی بچا ہوا نہیں ہے۔ ہر کسی کے پاس کچھ محدود علم ہو سکتا ہے لیکن ہر چیز کا علم وہ صرف یا اللہ تیرے پاس ہے۔ لا علم لنا نہیں ہے علم ہمیں، الا مگر، ما جو، علمتنا سکھا دیا تو نے ہمیں، یا اللہ جو تو نے بتا دیا وہ ہمیں پتہ ہے، یہ تو نے نہیں بتایا تو ہمیں نہیں پتہ۔ اور از خود جان لینا کسی کو یہ ہماری صفت نہیں ہے، یہ ہماری ہمت اور استطاعت نہیں ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو، کا تو، آگے انتا پھر آ گیا تو دو دفعہ تو کا لفظ تاکید کے لیے ہو گیا، تو ترجمہ ہم کریں گے بے شک تو ہی العلیم سب کچھ جاننے والا، الحکیم کمال حکمت والا ہے۔ تو نے آدم کو پیدا کیا، اس کے پیچھے کیا حکمتیں ہیں تو ہی جانتا ہے۔ ان چیزوں کے نام آدم کو سکھائے، ہمیں نہیں سکھائے، کیا حکمت ہے تو ہی بہتر جانتا ہے، ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ تو جب فرشتے جو ہر وقت وہاں اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتے ہیں، جب انہیں صرف اتنا علم ہے جتنا انہیں بتایا گیا، تو پھر اس کے علاوہ اور کون سی ایسی مخلوق اور ہستی ہو سکتی ہے جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جائے کہ اس کو سارا کچھ پتہ ہے؟ کسی کو کچھ نہیں پتہ ہوتا سوائے اس کے جتنا اللہ تعالیٰ بتا دیں، اور جب اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے تو پھر اس کو غیب نہیں کہا جاتا، پھر جو کوئی بتا دیتا ہے تو وہ غیب نہیں رہتا۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ جب اللہ نے بتا دیا، غیب کی باتیں بتا دی تو غیب تو ہو ہی گیا نا، غیب کا علم تو ہو گیا، تو جتنا اللہ نے انبیاء کو بتایا ہے، انبیاء کرام پابند تھے اتنا اپنی امت تک پہنچانے کے، تو جتنا انبیاء کو غیب پتہ تھا اتنا ہی ان کی امتوں کو بھی بتا دیا گیا ہے۔ اگر بتانے کی وجہ سے
بتانے کے باوجود امتیں عالم الغیب نہیں بن جاتیں، تو بتانے کے بعد انبیاء کرام بھی عالم الغیب نہیں بن جاتے ہیں۔ قال، کہا اللہ تعالیٰ نے، یا آدم، اے آدم، انبئہم، خبر دے انہیں، باسمائہم، ان کے ناموں کی۔ فلما، تو جب، انبأہم باسمائہم، خبر دی انہیں آدم نے ان کے ناموں کی۔ قال، اللہ تعالیٰ نے کہا، الم اقل لکم، کیا نہیں میں نے کہا تھا تم سے، انی اعلم غیب السماوات والارض، بے شک میں ہی، انی، اس میں یا، یہ بھی میں کا معنی دے رہا ہے، اعلم میں جو حمزہ ہے شروع میں الف، یہ بھی میں کا معنی دے رہا ہے۔ تو جب دو دفعہ میں ہو گیا تو تاکید والا معنی آ گیا کہ میں ہی، انی اعلم، بے شک میں ہی جانتا ہوں، غیب السماوات والارض، غیب آسمانوں کا اور زمین کا۔ اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور غیب جانتا ہو تو پھر یہ کہنے کا تو کوئی مطلب باقی نہیں نہ رہتا کہ میں ہی غیب جانتا ہوں۔ بس جس چیز میں آپ کے ساتھ اور لوگ بھی شریک ہیں تو وہ آپ کی خاصیت تو نہ رہی، پھر خاصیت تو تب بنے گی، قابل تذکرہ وہ بات تب ہوگی جب وہ صرف آپ کے پاس ہے اور کسی کے پاس وہ خوبی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ہی غیب جانتا ہوں آسمانوں کا اور زمین کا، تو اسی سے ہی اللہ تعالیٰ کے اس انداز سے اور اس کے یہاں ذکر کرنے سے ہی معلوم ہو گیا اور واضح ہو گیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا، وگرنہ یہ بات بے معنی سی ہو جاتی ہے کہ یہ تو فلاں کو بھی غیب کا پتہ ہے اور فلاں کو بھی پتہ ہے، تو یہ تیری کون سی خاصیت ہوگی؟ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو۔ بدا یبدو، ظاہر کرنا۔ دیہات کو بادیہ بھی اسی لیے کہتے ہیں نا، وہاں ہر چیز سامنے نظر آ رہی، دور تک زمینیں نظر آتی ہیں، جبکہ شہر میں ایسا نہیں ہے، شہر میں اونچی اونچی عمارتیں ہوتی ہیں اور رکاوٹ آ جاتی ہے، نظر آگے دور تک نہیں جاتی، تو وہ بادیہ نہیں ہے۔ گاؤں میں دور تک زمین آپ کے سامنے ہے، مطلع صاف ہے، آپ دور تک دیکھ رہے ہیں، ساری چیزیں آپ کے سامنے واضح ہوتی ہیں، ظاہر ہوتی ہیں، اسی لیے اس کو بادیہ کہتے ہیں۔ تو بدا یبدو، ظاہر ہونا، تو ابدا یبدی، ظاہر کرنا۔ اعلم ما تبدون، میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون، اور جو تم چھپایا کرتے تھے، مجھے ان سب کا علم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آدم علیہ السلام کی جو فرشتوں پر فوقیت ہے اس کا اظہار کیا، فرشتے عاجز ہو گئے، اور آدم علیہ السلام کی یہ خصوصیت اس کا اظہار ہوا اور وہ علم کی بنیاد پر ہوا۔ تو ان آیات میں ضمناً گویا کہ علم کی اہمیت کا بھی ہو گیا کہ علم کا ہونا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے۔ تو علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا جو سکھائی گئی، رب زدنی علما، کہ اے نبی تو کہہ دے، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، مجھے علم میں زیادہ کر دے۔ تو نعمتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن خاص ایک نعمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تعلیم اور تلقین، اس سے بھی علم کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔